السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ میں ہوں صفدر اور تمام دوستوں کو میری طرف سے موسٹ ویلکم۔ ایک بات بتا دوں کہ میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں کبھی بھی۔ جتنی بھی میری ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں وہ انالیسس کی ہوں، وہ بزنس کی ہوں، فاریکس ٹریڈنگ کی ہوں، تو میں جب شروع کرتا ہوں تو بنا دیتا ہوں، ایڈیٹنگ نہیں ہوتی۔ اگر درمیان میں کوئی مسٹیک ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، ایڈیٹنگ کروں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو سب سے جو آج فرسٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، فرسٹ بات میری یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کا ٹارگٹ نہیں رکھتے، ڈیزرو نہیں بناتے، گولز نہیں بناتے، تب تک آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ملینر بنے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے پازیٹیو تھنکنگ کریٹ کی ہے۔ پہلے انہوں نے پازیٹیو سوچا ہے، ڈیزرو بنائے، گولز بنائے، پھر جا کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آج تک جتنے بھی دنیا کے اندر جو میری ریسرچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار پازیٹیو تو میں بھی سوچتا ہوں لیکن میرے ساتھ پازیٹیو ہوتا نہیں ہے۔ اصل بیسیکلی اس کی ایک ریزنز ہوتی ہے۔ آپ پازیٹیو تو سوچتے ہیں لیکن اس پازیٹیو تھنک کے ساتھ آپ کا پازیٹیو ریئیکشن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ امیر بننا چاہتے ہیں یا آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے، یہ آپ کا خواب ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے اور چاہیے ہی چاہیے، اور اگر یہ مجھے مل جائے تو میری تو دنیا ہی بن جائے گی۔ اچھا، مثال کے طور پہ جو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جو ریئیکشنز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، لیکن صرف سوچا، اس کے ساتھ وہ فیلنگ پلس نہیں کی جو 1 کروڑ ملنے کے بعد آپ نے کرنی ہے، وہ ایڈوانس میں فیلنگز کرنی ہے۔ اتنا ہیپی ہونا ہے، اتنا آپ کو خوش ہونا پڑے گا، پھر جا کے ایٹومیٹک ہی ایک دن آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیز تو آپ کے پاس ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھائی نہ تو میرے پاس انویسٹمنٹ ہے نہ میرے پاس پیسہ ہے، تو میں یہ کیسے بنوں گا کروڑ پتی؟ بھائی کروڑ پتی بننے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سوچ ہی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں نے شروع میں اسٹارٹنگ کی فاریکس ٹریڈنگ، تو کل بھی مجھ سے عدنان صاحب نے کویشچن کیا تھا، تو میں بھی آپ دوستوں کی طرح 1.5 سال فلاپ رہا۔ میتھڈ تو سب کے میں نے سیکھے، لیکن کسی ایک پہ میں نے کبھی پریکٹس کنٹینیو نہیں کی کہ جس کے میں پرفیکٹ نتیجہ لے سکوں۔ ایک نے مجھے کوئی میتھڈ بتایا تو اس پہ میں نے کام کر لیا، دوسرے نے بتایا تو اس پہ کیا، لیکن پرماننٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا۔ جب مجھے نقصان ہوتے کہ ایک اکاؤنٹ واش، دوسرا، تیسرا، چوتھا، لیکن میں نے کسی سے انویسٹمنٹ لے کے کبھی بھی اکاؤنٹ واش نہیں کیا، کیونکہ میں میچور تھا اس ٹائم، 38 ایئرز ایج تھی، آج میری 45 ایئرز ایج ہے، تو میں میچور تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں اگر کسی سے لے کے اس کے پیسے واش کروں گا تو اس کا فیوچر بھی تباہ کروں گا۔ اس نے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کوئی گھر بیچا ہے، مکان بیچا ہے، اس نے لائف میں اس نے جاب کی ہے، اس کی پینشن ملی ہے، وہ پیسے ہیں، تو میں ایسے ایکسپیریمنٹ میں ضائع کروں؟ تو جتنے کیے تھے وہ میں نے اپنے کیے تھے۔ جب ہر دفعہ میں فلاپ ہوتا تھا تو پھر ایک دن میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ میں ٹریڈ لگاتا ہوں اور میں بائی کی کرتا ہوں تو مارکیٹ سیل پہ چلی جاتی ہے، سیل کی کرتا ہوں تو بائی پہ چلی جاتی ہے۔ تو میں نے پھر اس کی ریسرچ کی کہ کیا یہ سچ ہے فاریکس یا فیک ہے، اسکیم ہے، کیا ہے کیا یہ؟ تو پتہ چلا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کے لیے یونیک نالج کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اتنا سیکھوں گا، اتنا سیکھوں گا، اتنا سیکھوں گا کہ میں دنیا کے جو ٹاپ 10 ٹریڈرز ہوں گے ان کے اندر میرا نام ہوگا۔ اور میں نے سیکھنا شروع کیا اور 3.5 سال تک سیکھتا رہا۔ میں نے اکاؤنٹ نہیں لگایا، ریئل اکاؤنٹ 3.5 سال تک میں نے نہیں لگایا تھا۔ تو دوستو، آج اگر میں آپ لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں یا میں سمجھاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں یار کمال کرتے ہیں آپ تو بتا کے ٹریڈ لگاتے ہیں، اور وہ بالکل ہی حقیقت میں بدل جاتی ہے اور مارکیٹ آپ کے اگینسٹ ہی نہیں جاتی، تو اس کے پیچھے کافی محنت بھی ہے۔ اچھا، آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے، اور اب ہوتا کیا ہے، اصل سوچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سوچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہاں میں تو ٹریڈرز بن گیا ہوں،
میں تو بڑا کمال کا ٹریڈرز بن گیا ہوں. بھائی اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کا جو کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ ہے وہ پرابلم میں آ جائے گا. آپ کے کانشیس مائنڈ کو پتا ہے کہ آپ ٹریڈرز نہیں ہیں, آپ ابھی سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے سونے سے پہلے سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, آپ دوستوں نے یہ سوچنا ہے کہ یار الحمدللہ میں تو کمال کا ٹریڈر بن رہا ہوں. سٹیپ بائی سٹیپ میں بہت اور بڑی اچھی فیلنگز کے ساتھ, ہیپینس کے ساتھ آئے دن مجھے بڑی اچھے نالج مل رہا ہے, مجھے علم مل رہا ہے, مجھے بہترین نالج مل رہا ہے اور میں سٹیپ بائی سٹیپ بہت بڑا ٹریڈرز بن رہا ہوں. تو یہ آپ نے سوچنا ہے. جب کبھی آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں بن چکا ہوں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. سٹیپ بائی سٹیپ کی بات کرے گا. اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, 1 منتھ رہ گیا, 2 منتھ رہ گئے, اس کو ایک سیٹ کرو اور اسی کو ڈسکس کرو مائنڈ کے ساتھ, اس کے سب کانشیس میں اپنے میں بٹھا لو. ٹھیک ہے, تو اس طرح جا کے آپ ٹریڈرز, کیونکہ ہر سوچ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو یونیورسل میں جاتی ہے اور ایک دن وہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ اگر خوف, کسی چیز کے بارے میں ڈر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کہیں نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, تو ایک دن وہ حقیقت میں بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو دوستو جب بھی سوچنا ہے پازیٹیو سوچنا ہے اور پازیٹیو فیلنگز کے ساتھ سوچنا ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو ایک دن وہ آپ بلیو کرو کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی حقیقت کی شکل میں. جس کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہاں سے وہی ریئیکشن ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے ڈر بنا لیا یہ مجھے جاب سے نکال دیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہونے والا ہے. آپ نے یار یہ مجھے نہیں نکال سکتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, میں ان کے ساتھ بڑا فیئر ہوں, یہ کر ہی نہیں سکتے, تو نہیں ہوگا. جس چیز کے بارے میں زندگی میں خوف سوچیں گے اور سوچتے رہیں گے وہ حقیقت میں بدل جائے گا. اگر آپ بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا سوچتے رہیں گے تو ایک دن آپ بڑا آدمی بن جائیں گے. اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرح کہ آج کا جو اہم ترین بیماری میں آپ کو اس کو کہتا ہوں کہ یہ فوریکس کے اندر ایک بیماری ہے جو ہر نئے ٹریڈرز کو آتے ہی لگ جاتی ہے اور اس کو پریشان کرتی رہتی ہے, اور جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرتا وہ کبھی بھی فوریکس ٹریڈنگ میں کامیاب نہیں ہو جاتا. تو وہ ہے ٹرینڈ. کہ ٹرینڈ کے اگینسٹ جو لوگ کام کرتے ہیں, جتنے میرے دوست جن کو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے ہیں, وہ میری اس بات کو مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جو آج میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس پرابلمس کو آپ نے نہیں روکا, آپ کا $50,000 کا اکاؤنٹ ہوگا, آپ کا $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا $100 کا ہے یا 1000 کا, واش ہونا گارنٹی ہے, اس نے واش ہی ہونا ہے جب بھی آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ چلیں گے. اچھا ٹرینڈ کے اگینسٹ چلا کیوں جاتا ہے؟ کوئی نیا ٹریڈرز بھی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس نے سیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی وہ کام کرتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. یہ چارٹ ہے, کوئی بھی چارٹ ہے, یہاں سے مارکیٹ نیچے گری, ٹھیک ہے. اب اس کے مائنڈ میں سب کانشیس میں بائی کا ٹرینڈ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ بائی پہ جا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. ایک دم مارکیٹ گری تو اب جو نیا ٹریڈرز ہوتا ہے جیسے یہ 1-2 سگنلز ملے تو اس نے بائی کا ٹریڈ لگا دیا. جیسے ہی اس نے بائی کا ٹریڈ لگایا تو مارکیٹ اور نیچے آنا شروع ہو گئی. تو اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, تو چلو اب زیادہ نیچے آ گئی تو یہاں سے ایک اور بائی کر دیتا ہوں. اس نے یہاں سے بھی بائی کر دی. اچھا پھر مارکیٹ نیچے آ گئی یہاں تک. جب یہاں تک مارکیٹ نیچے آئی تو اب اس نے سوچا کہ مارکیٹ تو کافی نیچے آ چکی ہے اور اب یہ نئے 2 سگنلز بھی بن گئے ہیں بائی کے, تو کیوں نہ اب میں بائی کروں, اور یہ اگر میری 10 سینٹ کی ٹریڈز تھی, یہ 10 سینٹ کی ٹریڈز تھی, تو یہاں پہ میں 20 سینٹ کی ٹریڈ لگاتا ہوں. بڑا کنفرم سگنلز مجھے نظر آ رہا ہے اور میں یہ سارے لاسز کلیئر کر لیتا ہوں. یہاں سے وہ لگائے گا, پھر مارکیٹ نیچے چلی جائے گی. اس کی ریزن یہ تھی کہ ٹرینڈی سیل کا تھا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اب جب وہ یہاں تک آئے گا, اگر اس کا اکاؤنٹ چھوٹا تھا اور ٹریڈ اس نے بڑے لگا دیے تو اس کا اکاؤنٹ واش ہونے کے قریب ہے یا ہو چکا ہے. اگر ہو نہیں چکا تو اس نے پھر دیکھا کہ یہ مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے, اب تو یہاں تک آ گئی ہے, اس نے پھر ایک بائی کی ٹریڈ لگا دی, پھر مارکیٹ نیچے بھاگ گئی اور اس کا اکاؤنٹ
واش ہو گیا. اور یہ میرے سمیت ہر بندے کے ساتھ ہو چکا ہوگا. اور یہ ایک ایسی سائیکی ہے جو مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو لوگ بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں کہ چلو ابھی واپس, اور سم ٹائم مومنٹ کر بھی جاتی ہے تو وہی ان کو لے کے کہ اب اتنی آئی ہے چلو اس میں مجھے $10 آ گئے ہیں, تو اب پھر تھوڑی نیچے گئی, پھر بائی کی لگائی تو پھر وہ مارکیٹ نیچے ہی چلی جاتی ہے, کیونکہ مارکیٹ نے کام کرنا ہوتا ہے ایلیٹ ویوز کے حساب سے. پہلی دفعہ وہ 10 پوائنٹ نیچے گئی تھی, پھر اس نے ریٹریسمنٹ کی, آپ نے پھر بائی کی ٹریڈ لگا دی, تو اب سیکنڈ ٹائم تو اس نے سٹیپ بائی سٹیپ 20 پوائنٹ ہی نیچے جانا ہے یا 180% نیچے جائے گی, یا وہ جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اچھا, ایک یہ پرابلمز ہوتا ہے. اب دوسرا پرابلمز کیا ہوتا ہے ٹریڈرز کے ساتھ کہ آپ کو نیوز مل گئی, کسی بھی بندے کا انالیسس مل گیا کہ مارکیٹ جو ہے یہ جائے گی 1888 تک نیچے, ٹھیک ہے. آپ نے سیل کے ٹریڈز لگا دیے, مارکیٹ نے اور جانا نیچے شروع کر دیا, آپ نے اس نے جانا ہے اور جائے گی تب 1888 پہ. اگر وہ سپوز آ گئی, آپ صبح کے ٹائم ٹریڈز کر رہے تھے آسٹریلین سیشن میں, تو وہ 1888 اگر جی بی پی پہ یا AUD USD پہ کام کر رہے تھے تو وہ اس لیول پہ آئی جہاں پہ آپ کو نیوز آئی ہوئی تھی جہاں تک مارکیٹ جائے گی. اب ٹرینڈ کیونکہ سیل کا بن چکا تھا تو ہر آنے والے ٹریڈرز نے یہی کوشش کرنی ہے کہ سیل کی ٹریڈ لگاتا ہوں تو مارکیٹ اور ایکسٹرا نیچے چلی جاتی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس لیول سے بائی کی ٹریڈ لگا دیتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ان کی یہ اگر وہ صحیح ہی کما رہے تھے, ان کے ٹریڈ صحیح لگے ہوئے تھے اور انہوں نے صحیح کیا ہوا تھا, تو یہاں پہ آ کے جب انہوں نے بائی کی ٹریڈ لگائی اور ابھی سیشن کا ٹائم تھا, مارکیٹ اور نیچے چلی گئی, تو کیا ہوا کہ نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو 8-10 دفعہ اس طرح کی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے تو اکاؤنٹ واش ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹرینڈ کے اگینسٹ جب بھی آپ کام کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. اگر مارکیٹ نیچے آ رہی ہے, وہ لیول بنا رہی ہے اوپر جا کے, کیونکہ مارکیٹ کبھی بھی دوستوں سیدھی نہیں آتی نیچے, بالکل ایسے تو آتی نہیں ہے نا. مارکیٹ نیچے آئی اوپر گئی, نیچے آئی اوپر گئی. اب کسی کو پتہ چل رہا ہے اوپر کیوں جا رہی ہے, کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے. جس کے پاس نالج ہے اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ اوپر کیوں گئی ہے اور اب کون سا پیٹرن بنا ہے اور اب مارکیٹ اور کتنی نیچے جائے گی, تو یہ پتہ چلتا ہے. مارکیٹ تو باتیں کرتی ہے, میں اکثر کہتا رہتا ہوں. اب مثال کے طور پہ کتنا لمبا نیچے آ چکی تھی, یہاں تک 88 تک مارکیٹ آ چکی تھی, اب یہاں تک کیوں گئی, یہاں تک کیوں آئی مارکیٹ, اس کی ریزن کا مجھے تو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو علیحدہ بات ہے. تو یہ پیٹرن بنا تھا 21 موونگ ایوریج کے اوپر, یہ ایک پیٹرن بن گیا تھا اور یہ ایک فورس تھی. یہ میں سمجھاؤں گا نیکسٹ جو ایڈوانس ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے اندر میں اس کے بارے میں تفصیلی بتاؤں گا. تو اس نے اس کو کھینچ کے یہاں تک لایا. جب اس کی طاقت ختم ہو گئی پھر مارکیٹ اوپر چلی گئی, پھر ایک نیا سگنلز ملا, یہاں پہ اس نے ایک نیا سگنلز ہمیں دیا. تو یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا تو میں اگر میرا $10,000 کا اکاؤنٹ تھا تو $1 کی ٹریڈ بنتی تھی, سیدھی میں $5 کی ٹریڈ لگاتا اور یہاں پہ کلوز کرتا, یہاں تک جانے کا ویٹ نہیں کرتا, میں صرف 100 پپس لے لیتا. تو میرے یہ پورے ایک دن کا جو میرا ٹارگٹ تھا وہ ایک ہی کینڈل مجھے دے دیتی. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب اس نے نیچے کھینچا, پھر مارکیٹ اوپر گئی, لوگوں نے تو اوپر کے ٹریڈ, یہاں پہ ایک نیا سگنل بن گیا, اوپر کے ٹریڈ لگائے تھے ٹریڈرز نے, یہاں پہ نیا سگنل, مارکیٹ پھر نیچے آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ مارکیٹ نیچے آتی رہتی ہے. ٹریڈرز آتے رہتے ہیں, ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, ٹریڈز لگاتے ہیں, نئے پیٹرنز بنتے ہیں, مارکیٹ اور نیچے جاتی ہے. تو دوستو جب تک بائی کے ٹرینڈ میں آپ سیل کی ٹریڈ کرتے رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے, سیل کے ٹرینڈ میں بائی کی ٹریڈ کرتے رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. کوشش کریں کہ یونیک نالج حاصل کریں کسی ایک میتھڈ کا اور اس پہ امپلیمنٹ کریں اور 5 سے 6 مہینے تک کرتے رہیں. 3.5 سال میں نے کیا یار, 3.5 سال صبح 4 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک میں بیٹھا ہوں, اسٹڈی کر رہا ہوں. لیکن میرے جو ڈیزرو تھا وہ چھوٹا نہیں تھا, میرا ڈیزرو بڑا تھا کہ میں نے دنیا کو ٹریڈنگ سکھانی ہے, میں نے اردو میں ٹریڈنگ سکھانی ہے, میں نے عربی میں ٹریڈنگ سکھانی ہے, میں نے لوگوں کو بزنس کریٹ کر کے دینا ہے, میں نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یار یہ ناممکن نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو ایک خلاصہ سا مل رہا ہے نا,
آپ لوگوں کو تو وہ چیزیں جو میں نے اتنا ٹائم لگا کے سیکھی ہیں، آپ کو تو انٹراڈے کا ایک میتھڈ ہی دینا ہے بس، اور آپ نے ٹریڈرز بن جانا ہے، تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ میرے میتھڈ پہ بھی جو فائنل میتھڈ ہوگا، جتنے میتھڈز بھی میں آپ کو دوں گا، ان کو بھی آپ نے 6 منتھ تک ڈیمو میں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹریڈرز کرنی ہے۔ اور میری وارننگ ہے کہ کوئی میرا ٹریڈرز جب تک 100% اس کو شور نہ ہو جائے کہ میں 12 ٹریڈز لگاتا ہوں تو 2 میرے غلط جاتے ہیں اور 10 ٹریڈز میرے ٹھیک ہوتے ہیں اور میں اچھے طریقے سے ارن کرتا ہوں، اور اس طرح کی ارننگ وہ کنٹینیو 3-4 مہینے تک نہ کر لے، وہ کسی دوست سے کسی آدمی کا اکاؤنٹ مینیج نہ کرے۔ دیکھو جب کوئی بندہ، ہر بندہ، یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، انسان کی ایک نیچر ہے کہ لالچ میں رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں رہتا ہے، اور یہ جب بھی مار کھاتا ہے اس دنیا کے اندر تو لالچ میں ہی انسان مار کھاتا ہے۔ تو آپ کسی نے آپ کو $50,000 کا اکاؤنٹ دے دیا، سب سے پہلے آپ اس سے کوسچن کریں کہ بھائی آپ کی پیمنٹ کہاں سے آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس $50,000 کے علاوہ بھی کچھ پیسے پڑے ہیں اور بھی ہے، یا یہی سب کچھ ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور تو آپ اسے کہو کہ بھائی $10,000 کا اکاؤنٹ لگاؤ، $40,000 آپ اپنے پاس رکھو، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہیں۔ جب آپ کا یہ $10,000 واپس آ جائے گا تو پھر جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس سے ہم ٹریڈ کریں گے، پھر جب وہ بڑا ہوگا تو اس پہ چلتے رہیں گے، نہ کہ آپ کسی کی، ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی کی پینشن ہو، اس نے جاب کی ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پروفیسر ہو، سیدھے لوگ ہی تو باتوں میں آ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اجڑ چکے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، بات اور چل رہی تھی، باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، تو ان چیزوں کو فوکس رکھنا ہے۔ اچھا چلو بائی کے ٹرینڈ میں بات کرتا ہوں کہ بائی کے ٹرینڈ میں جب آپ ٹریڈ لگاتے ہیں، کیا یہاں پہ سپوز یہاں سے مارکیٹ نے اوپر جانا شروع ہوا، اچھا پہلی بات تو ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرینڈ بنا ہے، بن گیا ہے، نہیں بنا ہے، کیوں بنا ہے، کتنا اوپر جا سکتا ہے، اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی گئی، اب یہاں پہ اتنی زیادہ اوپر گئی ہے تو اب تو مارکیٹ نے نیچے آنا ہی آنا ہے، تو اس نے سیل کی ٹریڈ لگا دی، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ نے کیا کیا تھا، یہاں پہ اس نے 9 کی موونگ ایوریج اوپر گئی، 21 نے اس کو کراس کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹرینڈ کیا ہو گیا تھا، ٹرینڈ جو ہے موونگ ایوریج کے حساب سے بائی کا ٹرینڈ بن چکا تھا، لیکن اس نے سیل کی ٹریڈ یہاں پہ لگا دی اس جگہ پہ کہ یار یہ پن بار بنی ہے تو مارکیٹ نیچے آئے گی، اس نے سیل کی ٹریڈ لگا دی، یہاں پہ بائی ہونا شروع ہو گیا، تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے نیچے آ جائے، تو مارکیٹ نیچے نہیں آئی، تو سٹیپ بائی سٹیپ مارکیٹ اوپر جاتی گئی، اور جیسے یہاں پہ ایک یہ کس جگہ پہ تھے آپ، ہاں یہاں پہ آ کے ایک گرین بار بنی، ساتھ میں ریڈ بار بنی، اور مارکیٹ جو ہے پھر اوپر کی طرف چلی گئی۔ اب اس نے ایک اور سیل کی ٹریڈ لگا دی یہاں پہ کہ اب تو مارکیٹ نیچے جائے گی، لیکن مارکیٹ نے جب یہ ریڈ بار کے ساتھ 21 موونگ ایوریج آپ دیکھ رہے ہیں، ریڈ بار کے ساتھ ایک گرین بار بنی، پھر جب دوسری اوپر جا کے رکی تو پھر مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ اسی طرح مارکیٹ سٹیپ بائی سٹیپ پاور لے کے، کینڈل سٹک پیٹرن کی پاورز ہوتی ہیں، کچھ کی ہوتی ہے یہ فیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ فیولز ہوتے ہیں جو 10 کلومیٹر تک مارکیٹ کو چلا سکتے ہیں، کچھ فیولز ہوتے ہیں جو 50 کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو یہ فیول تھا انورٹر ڈیمر بنا تھا، اس نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا تھا مارکیٹ کو ہمیں واچ کرنے کا، نیکسٹ کینڈل ہی بنی اور بھاگ گئی اوپر کی طرف، تو اس نے کہاں تک مارکیٹ کو جا کے پھینکا وہ دیکھیں۔ تو یہ کینڈل سٹک پیٹرن جو ہے نا، یہ ایک فورس ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ان کو ہم نے فیوچر کے اندر سمجھنا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جب تک آپ کے مائنڈ میں سے ٹرینڈ نہیں نکلے گا نا، ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ کرنی نہیں نکلے گی، تب تک آپ کبھی بھی ٹریڈرز نہیں بنیں گے۔ یہ بھی یعنی جو ٹاپ مسٹیکس ہوتی ہیں ان میں سے ایک مسٹیک ہے۔
بڑی مسٹیک میں سے ایک مسٹیک ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ ٹرینڈ کے اگینسٹ آج کے بعد آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا. سپوز آپ کو سگنل ملا تھا کہ مارکیٹ یہاں پہ آ کے اس لیول پہ یہ اس کا لاسٹ ریزسٹنس تھی. پیوٹ پوائنٹ آپ دیکھ رہے تھے تو لاسٹ ریزسٹنس کیا بتا رہی تھی 1894 1894 جو ہے یہ لاسٹ ریزسٹنس بتا رہی تھی پیوٹ پوائنٹ کے بعد. تو اب آپ نے کہا کہ چلو ایسے کر لیتا ہوں, یہاں سے میں نا سیل کی ٹریڈ لگا دیتا ہوں, یہ تو لاسٹ ریزسٹنس تھی. تو اب تو سر نے بتایا تھا کہ یہاں تک مارکیٹ جائے گی تو اس کا مطلب ہے پھر یہاں سے تو واپس جائے گی. اب یہاں سے واپس نہیں جائے گی. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سیشن کا ٹائم ہو, سیشن میں سب لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایکسٹرا میں نے بار بار بتایا کہ ایکسٹرا مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے, اور مارکیٹ اوپر چلی گئی اور آپ کے دن کا کمائی ہوئی جتنی بھی آپ نے کچھ ٹریڈز لگائے تھے آپ نے ارن کیا تھا وہ یہاں پہ ضائع ہو گیا, پھر آپ ڈسائڈ ہو کے بیٹھ گئے. اچھا جب میں کسی نے بھی پیوٹ پوائنٹ کے حساب سے یہاں تک بتایا کہ فائنل اوپر ایک ریزسٹنس ہے, تھرڈ ریزسٹنس ہے, جہاں تک مارکیٹ جائے گی تو وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹریڈ کو کلوز کر دینا ہے فائنلی, پھر کسی قسم کا رسک نہیں لینا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی. آپ دوستوں نے بہت اچھے کل کمنٹس کیے تھے, جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی بڑھتی ہے, اور ہر بندے کی حوصلہ افزائی کیا کریں, وہ آپ سے چھوٹا ہو بڑا ہو, بچوں کی کیا کریں تاکہ ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو. حوصلہ افزائی سے بہت بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس پہ کافی میں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں اور میں نے لیکچرز بھی دیے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ میرے دوستو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو اگر کوئی میری بری بات لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. بعض دفعہ ٹاپک کے اگینسٹ بھی باتیں ہو جاتی ہیں, ہوتی ساری کام کی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ